السلام علیکم دوستو، آج ہم فرعون کے محل اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ مصر کے سبھی بادشاہ کو اس وقت فرعون کہا جاتا تھا، لیکن آج ہم جس فرعون کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہ چکا فرعون، مصر کا آخری بادشاہ اور آخری فرعون ہے۔ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے دین اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں تباہ ہوا۔ اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، آج میں آپ کو فرعون کے محل کی کچھ عجیب و غریب قاعدے کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ہر بادشاہ کی طرح فرعون نے بھی اپنی حکومت میں ایک محل بنوایا جو بہت عالیشان تھا، لیکن اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کا محل تباہ ہو گیا۔ یہ سب کیوں ہوا اور کیسے ہوا، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ فرعون کا ذکر قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے زمانے میں آتا ہے۔ فرعون نے غرور اور تکبر کی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ پاک کی طرف بلایا، لیکن وہ اپنی تکبر کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریا میں تباہ ہو گیا۔ فرعون کی لاش آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ آج ہم تاریخ کی روشنی میں فرعون کی حقیقت جانیں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق ہو۔ دوستو، فرعون کی لاش 1898 میں دریائے نیل میں تبیسیہ کے قریب بادشاہوں کی آبادی کے پاس سے ملا۔ بادشاہوں کی آبادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مصر کے لوگ اپنے فرعون کو دفنایا کرتے تھے۔ فرعون کی لاش کو بادشاہوں کی آبادی سے نکالا گیا۔ 1907 میں جب پروفیسر ایلین سمتھ نے جب اس کے جسم پر ریسرچ کی تو اس کے جسم پر بہت ساری نمک جمی ہوئی تھی، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ ایک لمبے وقت تک یہ کھارے پانی میں رہا ہے اور اس کی لاش دریائے نیل میں محفوظ رہی۔ پروفیسر ایلین سمتھ نے اس کی پوری لاش کے بارے میں اپنی کتاب ہنود شدہ لاشوں جو 1912 میں لکھی، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا کہنا ہے، بھلے فرعون کی لاش بہت ہی بوشیدہ اور شکستہ حالت میں تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک اچھے طریقے سے محفوظ کی گئی تھی۔ ماہروں کے مکمل تفسیر کے بعد فرعون کی لاش کو قاہرہ کے عجائب گھر میں دنیا والوں کو دیکھنے اور ایک سبق کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ قاہرہ کا عجائب گھر انسانی تہذیب کا سب سے بڑا عجائب گھر ہے، اور اس عجائب گھر میں کعبہ شریف کی سونے کی چابی اور بہت قیمتی اسلامی دینار اور قرآن شریف کے بہت سے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے عثمانیہ دور کے ظروف اور بھی بہت سی قیمتی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ تو رہی فرعون کی لاش کی بات، جس کی پیش گوئی قرآن شریف میں بھی ملتی ہے۔ اب تھوڑا اس بارے میں جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے فرعون آج بھی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس کا محل بھی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ فرعون نے مصر میں 3000 سال تک حکومت کی، اور مصر پر کل 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کی حکومت 1 صدی تک رہی، جس میں سے ہمارا آج کا بیان آخری فرعون کے بارے میں ہے۔ یہ وہی فرعون تھا جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، جو پانی میں تباہ ہوا، اور اس کے ڈوبنے کے بعد سے ہی فرعون کی حکومت ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی۔ فرعون کی حکومت بہت لمبے عرصے تک رہی۔ یہ بادشاہ سونے چاندی، ہیرے جواہرات اور خزانوں کے بہت شوقین تھے، اور خدمت کے لیے انہوں نے اپنے یہاں پر بہت سے لوگ لگا رکھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان فرعونوں میں اپنی دولت کا ایسا غرور اور تکبر تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا بتاتے تھے۔ اسی وجہ سے آخری فرعون بھی ذلیل ہو کر مرا۔
اور آج تک دولت کے نشے میں چور لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ آخری فرعون ایک بہت ہی ظالم اور گھمنڈی بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں لوگوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے اور یہ لوگوں کو اپنے آپ کا خدا منوانے اور اپنی عبادت کروانے کو مجبور کرتا تھا۔ کچھ مصر کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ فرعون ان کے اور ان کے خدا کے بیچ باتیں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ جب دریائے نیل اپنی پوری طاقت کے ساتھ لہریں مارتا تو فرعون عام لوگوں میں یہ اعلان کروا دیا کرتا تھا کہ دریائے نیل کو فرعون نے تمہارے لیے پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا اب تم فرعون کو سجدہ کرو۔ تو لوگ جہالت کی وجہ سے یہ گناہ کر دیا کرتے تھے۔ دوستو، ایک سال ایسا آیا کہ دریائے نیل کا پانی بہت کم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے لہریں مارنے کی اجازت نہ دی۔ وہاں پر سوکھا پڑ گیا۔ وہاں کے لوگ، ان کے جانوروں کی بھوک پیاس سے حالت خراب ہو گئی۔ اس کے بعد پوری قوم فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی، اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر اپنا رحم کرو اور دریائے نیل کو پھر سے ہمارے لیے بھر دو۔ فرعون اس کے بعد سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی، اونی لباس اور اپنے ایک ہاتھ میں راکھ لی اور ویران جنگل کی طرف چل دیا۔ وہ بالکل اکیلا گیا۔ اس نے اپنی قوم میں سبھی لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ اس جنگل کی طرف چلا گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنی شاہی لباس اتارا، تاج اتارا اور اونی لباس اور ٹوپی پہن کر اس راکھ کو اپنے چہرے پر مل لیا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور کہنے لگا، یہ دونوں جہاں کے مالک و مولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ہی پوری دنیا، پوری کائنات کا مالک ہے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں جھوٹا ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ میں آج تک اپنی قوم سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا ہوں، لیکن اصلی مالک تو ہی ہے۔ میں تیری نافرمانی میں اتنے آگے بڑھ گیا، جگہ سمجھنے لگا، اے خدا، تو ہی اول اور تو ہی آخر ہے۔ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اے خدا، میری توبہ قبول کر لے اور مجھے میری قوم میں رسوا مت کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دعا فوراً قبول کی اور دریائے نیل کو ایک بار پھر سے بھر دیا اور دریائے نیل کو یہ حکم دیا کہ فرعون جہاں جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ تو بھی چل۔ اس کے بعد فرعون جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا، دریائے نیل اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ فرعون اسی حالت میں اپنی قوم میں گیا۔ اس کے کپڑے بھی دریائے نیل کی پانی سے بھیگتے جا رہے تھے اور لوگ اپنے آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اسی وجہ سے مصر میں خوشی منانے کا آج تک کا یہی طریقہ ہے، اور اس دن کو دریائے نیل کی طغیانی کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس بندے کی توبہ کی مقبولیت تھی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا۔ اس کی توبہ ویسے ہی قبول کی گئی جیسے وہ چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے راز کو ظاہر نہیں کیا۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود کچھ وقت کے بعد فرعون پھر سے اسی گھمنڈ اور غرور میں آ گیا اور وہ پھر سے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ فرعون کا محل بھی اسی بدبختی کا نتیجہ نکلا۔ فرعون نے اپنے خاص وزیر حامان کو محل تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حامان کو حکم ملا، اس نے محل بنوانے کے سامان کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ فرعون کی محل کے لیے پوری دنیا سے ہر طرح کے ماہر کاریگروں کو بلایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کاریگروں کے علاوہ صرف مزدوروں کی تعداد کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس محل کی تعمیر بہت ہی مہارت سے کی گئی۔ 7 سال کے بعد محل کی تعمیر پوری ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس محل کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اس محل کی اونچائی کی مثال نہیں ملی۔
یہ محل فرعون کی خواہش کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اس محل کی خفیہ راز اور بہت سی چیزیں اپنے آپ میں ایک مثال تھیں۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا تو فرعون نے اپنے گھمنڈ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ ناگوار گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ اس وقت کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ میں اس کے محل کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ پھر ایک دن فرعون اس کے ساتھی محل کے سب سے اونچائی پہ چڑھ کر آسمان کی طرف تیر چلانے لگے۔ ان کا سوچنا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو مار رہے ہیں۔ معاذ اللہ، ان لوگوں نے آسمان کی طرف تیر چلائے۔ جب تیر واپس آیا تو ان میں خون لگے ہوئے تھے۔ فرعون اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی بدبختی کا آخری وقت تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے محل کو تباہ کر دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس محل کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا سمندر میں جا کر گرا، دوسرا ٹکڑا شمال اور تیسرا مغرب میں جا کر گرا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک ٹکڑا فرعون کی لشکر کے اوپر جا کر گرا، جس کے نیچے دب کر لاکھوں فرعونی مر گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ کر دیا۔ جب فرعون نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کو سب کچھ سمجھ آ گیا، یہ سب اس کی بدبختی کا ہی نتیجہ تھا۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے ذریعے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرعون باز نہیں آ رہا تھا، اور آخرکار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں تباہ ہو گیا۔ اس واقعے میں سبق حاصل ہوتا ہے، کبھی بھی دولت اور طاقت کا گھمنڈ نہ کرو۔ سب کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے عزت اور جسے چاہے ذلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو دریائے نیل کے اندرونی تہہ میں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد دریا نے اسے کنارے پر اگل دیا۔ آج بھی فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ ہم سب کو گھمنڈ اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ دے۔ ہمیں دنیا میں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔